بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہم نے جو ہے لن کی گردان کو پڑھ لیا تھا، اب ہم نفی جہت با لم کو پڑھیں گے، اس کی گردان کو سمجھیں گے اور اس کا قاعدہ جانیں گے کہ کیا ہے۔ تو دیکھیں، بحث نفی جہت با لم اور فعل مستقبل معروف، ٹھیک ہے، اس کی گردان پہلے ہے تو اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے۔ بحث نفی، نفی کی بات کی جائے گی، یعنی کسی کام کا نہ ہونا بتایا جائے گا۔ با لم، لم کے ذریعے سے ہوگا۔ فعل مستقبل، مستقبل پر داخل ہوگا، یہ صحیح ہے، اور یہ کیسا ہوگا؟ معروف ہوگا۔ نہ ہونا بتایا جائے گا، صحیح، اور لم کے ذریعے سے بتایا جائے گا۔ مستقبل پر داخل ہو کر، یعنی مضارع کے صیغے پر داخل ہو کر بتایا جائے گا، اور معروف ہوگا، یعنی اس کا کام کرنے والا ہمیں معلوم ہوگا، صحیح ہے۔ تو دیکھیں، یفعل، یفعل، یفعلو سے کیا کرا؟ لم یفعل، صحیح، لم یفعل کر دیا۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں لم کے حوالے سے۔ لم کیا کرتا ہے؟ لم یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع یعنی یفعلو، یفعلانی والے صیغوں پر داخل ہوتا ہے اور ان کے آخر سے جو ہے انہیں مجزوم کر دیتا ہے، ضمہ کو گرا دیتا ہے اور ساکن کر دیتا ہے آخر سے۔ جیسے یفعلو تھا، اس کو آخر میں لام کو، اس نے لام کی حرکت کو گرا دیا اور کیا بنا دیا؟ یفعل بنا دیا، لم یفعل بنا دیا، صحیح ہے، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مضارع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ مضارع میں بات کی جا رہی ہوتی ہے یا تو حال کی یا استقبال کی، یعنی میں ابھی کام کرتی ہوں، میں یا آنے والے زمانے میں کام کروں گی، لیکن لم کیا کرتا ہے؟ بالکل الٹ کر دیتا ہے، اس کا بالکل مقصد ہی ختم کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے کہ یہ جو ہے فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے، یعنی یہ کر دیتا ہے کہ نہیں کیا اس ایک مرد نے، یا نہیں کرے گی وہ ایک عورت، صحیح ہے۔ اسی طرح نہیں کیا یہ کام میں نے، اس طرح سے کر دیتا ہے، سمجھ آئی؟ یہ دو باتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ کہ لم فعل مضارع کو آخر سے ساکن کر دیتا ہے، دوسری بات یہ کہ لم فعل مضارع کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں، نہیں کیا اس ایک مرد نے، لم یفعلا نہیں کیا ان دو مردوں نے، لم یفعلو نہیں کیا ان سب مردوں نے، لم تفعل نہیں کیا اس ایک عورت نے، لم تفعلا نہیں کیا ان دو عورتوں نے، لم یفعلنا نہیں کیا ان سب عورتوں نے، لم تفعل نہیں کیا تو ایک مرد نے، لم تفعلا نہیں کیا تم دو مردوں نے، لم تفعلو نہیں کیا تم سب مردوں نے، لم تفعلی نہیں کیا تو ایک عورت نے، لم تفعلا نہیں کیا تم دو عورتوں نے، لم تفعلنا نہیں کیا تم سب عورتوں نے، لم افعل نہیں کیا میں نے، یعنی کہ میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے، لم نفعل نہیں کیا ہم دو عورتوں نے یا دو مردوں نے یا سب عورتوں نے یا سب مردوں نے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کیا کرتا ہے یہ کام۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد جو ہے مجہول کی گردانیں، اس کو پڑھتے ہیں ہم۔ تو بحث نفی جہت بلم مجہول، کیا چیز ہوگی؟ اب مجہول ہے، پہلی گردان کی طرح ہے، بس مجہول آ گیا، یعنی اس کا کام کرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ کام کون کر رہا ہے، کس نے کیا ہے۔ لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، یعنی یہ کام اس مرد پر کیا گیا ہے لیکن کرنے والا کون ہے نہیں پتہ، تو لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، لم یفعلا نہیں کیے گئے وہ دو مرد، لم یفعلو نہیں کیے گئے وہ سب مرد، لم تفعل نہیں کی گئی وہ ایک عورت، لم تفعلا نہیں کی گئی وہ دو عورتیں، لم یفعلنا نہیں کی گئی وہ سب عورتیں، لم تفعل نہیں کیا گیا تو ایک مرد، صحیح، لم تفعلا نہیں کیے گئے تم دو مرد، لم تفعلو نہیں کیے گئے تم سب مرد، لم تفعلی نہیں کی گئی تو ایک عورت، لم تفعلا نہیں کی گئی تم دو عورتیں، لم تفعلنا نہیں کیے گئے نہیں کی گئی تم سب عورتیں، لم افعل نہیں کیا گیا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، لم نفعل نہیں کیے گئے ہم دو مرد یا ہم سب مرد یا ہم دو عورتیں یا ہم سب عورتیں، ٹھیک ہے۔ گردان سمجھ آ گئی؟ آسان سی گردانیں کس طرح پڑھیں گے؟ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلو، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلو، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل، ٹھیک ہے۔ اتنی آسان گردانیں آپ کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ ابھی آپ بگنرز ہیں، آپ شروعات ہیں، ٹھیک ہے، شروعات ہے آپ کی۔ اس کے بعد دیکھیں قاعدہ، لم کا قاعدہ کیا ہے؟ لم مضارع مثبت کے شروع میں لگاؤ، مضارع مثبت کے شروع میں، یعنی یفعلو، یفعلانی وغیرہ کے شروع میں لگاؤ، اور جن 5 صیغوں کے آخر میں پیش ہے ان سب
میں بجائے پیش کے جزم دے دو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی یفعلو، یفعلانی، یفعلون، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، یہ 5 ایسے صیغے ہیں جن کے آخر میں پیش ہوتا ہے، تو ان تمام صیغوں کو کیا کرنا ہے؟ جزم دینا ہے، ساکن کرنا ہے۔ اگر حرف علت نہ ہو، یہ بات کب ہو رہی ہے کہ اگر حرف علت ان کے آخر میں نہ ہو، جیسے لم ینصر، ینصرو تھا، لم ینصر ہو گیا، یضربو تھا، لم یضرب ہو گیا، یسمعو تھا، لم یسمع ہو گیا۔ اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دو، جیسے یدعو سے لم یدعو، یرمی سے لم یرمی، یخشا سے لم یخشا، ٹھیک ہے؟ حرف علت کہتے ہیں الف واو یا کو، ٹھیک ہے؟ الف واو اور یا کو حرف علت کہتے ہیں۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں حرف علت ہوگا تو جب لم داخل کریں گے تو اس لم کی وجہ سے وہ حرف علت گر جائے گا، یعنی یدعو تھا، عین واو پیش عو تھا، تو لم داخل ہوا تو واو گر گیا اور کیا بچ گیا؟ لم یدعو۔ یرمی پر جب لم داخل کیا تو میم کے بعد جو یا تھی وہ گر گئی، کیونکہ الف واو یا کا مجموعہ ہے نا حروف علت کا، تو یہ یا گر گئی اور یرمی بن گیا یہ لم یرمی۔ اور یخشا سے بھی، یخشا دراصل یہ شین پر الف مقصورہ لکھا ہوا ہے، یہ دراصل ایسا ہوتا ہے یخشا، شین الف زبر شا، صحیح ہے؟ تو جب اس میں ہم نے لم داخل کیا تو آٹومیٹیکلی الف گر گیا، تو کیا بن گیا؟ لم یخشا، صحیح ہے؟ اور 7 صیغوں سے نون اعرابی گرا دو، اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو۔ 7 صیغوں سے کون سے؟ یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، تفعلون، تفعلینا، یہ 7 صیغے، ان میں سے کیا کرنا ہے؟ نون اعرابی کو گرانا ہے، اور 2 صیغوں میں جمع مؤنث کے نون کو رہنے دو، یعنی یفعلنا، تفعلنا میں نون جمع مؤنث کو رہنے دینا ہے۔ بحث نفی بلم بن جائے گی، لم فعل مضارع کو ماضی کے منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، صحیح؟ تو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے ہم نے کس صیغے کو کس طرح تبدیل کرنا ہے۔ جو 5 صیغے ہیں جن میں آخر میں پیش ہوتا ہے ان کو جزم دینا ہے، نون اعرابی گرا دینا ہے، اور یفعلنا، تفعلنا میں نون اعرابی کو، نون جمع مؤنث کو لگے رہن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح؟ تو اور نون اعرابی کس کو کہتے ہیں؟ نون اعرابی وہ نون ہے جو اعراب کے بدلے میں لگایا جائے، یعنی اس کا تقاضا یہ تھا کہ لم یفعلا میں جو آتا ہے نا، لم یفعلانی، تفعلانی میں جو نون آ رہا ہوتا ہے آخر میں، نون زیر نی، یہ نون کا اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ اعراب بالحروف ہے، صحیح ہے؟ یعنی یہ نون دراصل کیا ہے؟ پیش ہے، لیکن وہ پیش ماں لگانے کے لیے دشوار تھا۔ یفعلانی میں کس طرح ہم کرتے ہیں؟ یفعلانی کو اگر میں لکھوں یفعلانی، یہاں نون ہوتا ہے نا، تو اس نون کو اگر میں ہٹا کے یہاں پیش لگاؤں تو کس طرح پڑھیں گے؟ یفعلؤ، یہ غلط ہو جائے گا صیغہ۔ صرف کی گردان میں یا صرف کیا مقصودی موضوع یہ ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ سہل آسان بنایا جا سکے اتنا زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس پیش کو یہاں سے کراس کر کے یہاں ایک نون اعرابی لگایا گیا ہے جس کے ذریعے سے یہ آسانی سے ادا ہو جائے۔ یفعلانی آسانی سے ادا ہو جاتا، جبکہ یفعلؤ بہت مشکل ہوتا، اس وجہ سے اس پیش کو ہٹا دیا گیا اور اس کی جگہ نون اعرابی لگا دیا گیا تاکہ عربی زبان کو آسان بنایا جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔